السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. یعنی جو صبح کے وقت نکلے، آپ سب نکلتے ہیں صبح کے وقت، کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بھلائی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. تو اس کا اجر و ثواب کوئی معمولی نہیں. اس کا اجر و ثواب حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا. تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو. سب لوگ حج کر نہیں پاتے، لیکن علم کی مجلسوں، خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف، مساجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے. اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے. 8واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے، یعنی جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہ وہ ہمیں دکھائی جائیں تو وہ بھی لے آئی جاتی، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا. لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یاد رکھیے، جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو، علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے. اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اہل مکہ کا، آپ کے مخالفین کا کچھ یہی حال تھا. اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں. اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے. ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر جھکا دیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں
بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر شیاطین انس و جن کی بات کی گئی. قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے. یعنی خود بھی دین پر نہیں ہوتا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے. اور انسانوں کے شیطان جیسے ابو جہل تھا تو وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور پھر ان کو دین حق قبول نہ کرنے دیا. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے. جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشنز اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں اور وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعبیلات جو انہوں نے دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں ان میں گر جاتا ہے. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں. کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے. ایک طرف دین ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے. اور جب انسان کا اپنا اندر بھی کمزور ہو، ایمان اور یقین بھی کمزور ہو، اور پھر ساتھی اور مجلس اور کمپنی اور صحبت بھی ایسی ہو، تو پھر ہدایت کا رستہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، یعنی اس سے اپنے فیصلے کرواؤں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا، تمہاری ہدایت کے لیے ڈیٹیل میں سب کچھ اس کتاب میں بھیج دیا. اب تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کی جائے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، یعنی لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی اور رب ہی یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے. اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. یعنی اگر آپ حق اس بات میں دیکھیں کہ میجورٹی کا ٹرینڈ کیا ہے، میجورٹی کس راستے کی طرف چلی جا رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، قیاس آرائیوں اور گمان سے کام لیتی ہے. ان کے پاس کسی راستے کسی ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اپنی خواہشات کے. فرمایا اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، کیونکہ وہ خود بہکے ہوئے ہیں. وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس چند خیالات اور خوبصورت باتوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر ہی ہے. لہٰذا جو شخص ہدایت کا پیروکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے. بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو چونکہ ہدایت کا معیار قرآن و سنت ہے اور واپسی بھی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو وہی اصل فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے رستے پہ چل کے صحیح منزل پہ پہنچا اور کون بھٹک گیا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ. آپ کے دشمن اہل مکہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں، جس کو آپ مار کے کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے اس کو آپ حرام قرار دیتے ہیں.
تو یہ صرف ان کی ایک لاجیکل فیلسی تھی اور ایک سوچ کا غلط انداز تھا. حالانکہ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک جانور بیمار ہو کے مر جائے یا کوئی چوٹ کھا کے مر جائے. اس موت کے اثرات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں, اس گوشت کو کھانے کے اثرات بھی اور طرح کے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا اور بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اپیلنگ لگتی ہے. ہاں واقعی جس کو اللہ مارتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ کھایا جائے بنسبت اس کے کہ جس کو انسان خود سلاٹر کر لیتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے. جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو, جو پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, اسی کو تم کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ حلال کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ نے حلال حرام واضح کر دیا ہے, الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اضطراری کیفیات اور چیز ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے اور چاہتے کیا ہیں, باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلیں, لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے دوسروں کو بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہکا کے لے جاتے ہیں, اور لوگ لا علمی میں, کبھی غفلت میں, کبھی خواہشات کی پیروی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یاد رکھیے اپنی پسند ناپسند پہ چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے ہدایت کے لیے. اور بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی, یعنی پبلکلی کرنے والے گناہ ان کو بھی چھوڑ دو اور چھپ کے کرنے والوں کو. جیسے غیبت چھپ کے کی جاتی ہے اور تانا منہ پہ دیا جاتا ہے, تو بعض لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے ہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں, میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بری بات کو چاہے پیٹھ پیچھے کیا جائے, چھپ کے کیا جائے, کسی کے کان میں کیا جائے, یا کسی پرائیویٹ میسج میں کیا جائے, یا پھر سامنے بیٹھ کے تانا دیا جائے, دونوں میں ہی ہلاکت ہے. برا اخلاق جو ہے وہ انسان کے تنزل کا باعث بنتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی, یعنی بے حیائی, چھپی دوستیاں, زناکاریاں, یا پھر پبلکلی اس طرح کے جسچرز, ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے. تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی. جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, چھپ کے کیا, کون مجھ سے پوچھے گا, کوئی نقصان ہونے والا نہیں. ایسا نہیں, بلکہ اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. جو بو گے وہ کاٹو گے. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. واضح بات ہے, جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو سلاٹر کرتے وقت اسے مت کھاؤ. یہ گناہ کی بات ہے. بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں, اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ, اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, بتوں کا لیا جائے یا غیر اللہ کا لیا جائے, تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا, اے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے, تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا, ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا, جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کے بغیر آپ شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, پھر اس کی وہ طاقت اور وہ غذائیت آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا, لا علم تھا, جاہل تھا, نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا, نہ اپنے رسول کو, نہ اپنے دین کو, نہ اپنی آخرت کو, پھر ہم نے اسے زندہ کیا, اسے ایمان دیا, اسے علم دیا, اسے شعور بخشا, اسے دین کی سمجھ بخشی,
اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے. وہ رہتا لوگوں کے بیچ میں ہی ہے, اٹھتا بیٹھتا کام کاج کرتا, لیکن اس کی سوچ بالکل مختلف, اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. یعنی ایمان اس کے قلب کو روشنی بخشتا ہے اور پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے. ایسا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو, یعنی کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, لاشعوری کے اندھیرے, ناسمجھی کے اندھیرے, اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو, کہیں سے بھی ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو. کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کی اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے, یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, اور ایمان کے بغیر جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی دنیا کی ترقی کے ساتھ اسی وقت ہے جب وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہے اور جس کے پاس واپس جانا ہے اس کو راضی کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں, پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں, مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے, یعنی نبوت, جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد جو تعلیم کی شکل میں, جو کائنات کی نشانیوں کی شکل میں ہے, یہ سب انسانوں کے لیے برابر ہے. لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود, پڑھنے کے باوجود, سننے کے باوجود, جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں توفیق نہیں ہوتی. تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے, اس کے سینے میں وسعت پیدا کر دیتی ہے. یہ وسعت کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے, وہ خوشی سے سنتا ہے, خوشی سے قبول کرتا ہے, اس پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو. جب انسان بلندی کی طرف اوپر کو جاتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی تو سانس گھٹنے لگتا ہے. تو اس لیے قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا, سانس نہیں آئے گا. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا انسان جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اڑ کے بھی انسان اوپر جاتا ہے نا, جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. انسان کے بازو کاموں کے لیے تو ہے مگر پرندوں کی طرح اڑنے کے لیے نہیں ہے, تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت کی طرف آنا, اس پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی بجائے اڑنا مشکل ہوتا ہے, یا اوپر کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے, یا ماؤنٹین کلائمبنگ مشکل ہوتی ہے. یعنی اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی, اس کو اختیار کرنا, اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے. دین کی طرف آنا, نماز کی طرف آنا, دین کی مجلسوں کی طرف آنا, دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا, خیر اور بھلائی کی بات سننا اس کے لیے بڑا ہی بوجھل ہوتا ہے, اس سے اس کا دل گھٹتا ہے, وہ اس کی طرف نہیں آنا چاہتا. اور یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ انسان دین کی مجلس کی طرف آنا ہی نہ چاہے, اور آئے بھی تو دل گھٹا رہے, کچھ اندر نہ جائے. جیسے کوئی چیز بھیجی بھی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ڈالیں باہر ہی نکل آتی. تو کچھ لوگ قرآن سنتے بھی ہیں, وہ اندر جانے کی بجائے باہر ہی الٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی وسعت مانگی تھی تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں, جذب ہو جائیں اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے, پھر دین کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
تو جس کا سینہ وسیع ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے عمل کرے گا. نماز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، نہ کہ منافقوں کی طرح بہت بڑی مصیبت. اور وہ اسلام کے ہر حکم کے لیے اپنا سینہ وسیع پائے گا، یعنی ویلکمنگ، خوش، اور ہر چیز اس کو اپنی جگہ سینس بناتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی سینس اور حکمت اور مصلحت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک رستہ کھول دیا ہے. لیکن اگر منافقت ہو اندر تو پھر دین کی سمجھ نہیں آتی اور ہر حکم پر اعتراض ہونے لگتا ہے. یہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ کیوں کہا گیا اور یہ بڑا مشکل ہے. نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوا کرتا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، وہ پوری طرح مان جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے. بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ہم سب مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو ھذا صراط ربک مستقیما، اسلام سیدھا رستہ ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں. یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کبھی خواہشات نفس ہیں، کبھی لوگ ہیں، کبھی معاشرے کے ٹرینڈز ہیں، فیشن ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنے دیتی. تو جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا، وہ اسٹریٹ جاتا ہے کہ مجھے اسی رستے پر رہنا ہے، چاہے میرے دوست کسی اور طرف چلے گئے، میرے رشتہ دار کسی اور طرف چلے گئے، مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا، مجھے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا ہے. جو اس رستے پر چل کر منزل پہ پہنچیں گے تو ان کے لیے کیسی منزل ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا، وہ ان کا دوست ہوگا. تو یاد رکھیے جنت دار السلام ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج، غم، مصیبت، کوئی تکلیف کچھ بھی نہ ہوگا. اہل جنت کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. یاد رکھیے جان ہے تو جہان ہے، ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی. انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا. ساری نعمتیں حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنا مال سب کچھ اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. جو جو مرض کی شدت بڑھتی ہے تو دنیا سے دل بیزار ہوتا ہے انسان کا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اس کو اپنی جان کی پڑ جاتی. تو جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی، اور بے شک تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. دنیا میں انسان کتنا بھی صحت مند ہو، موت کا خوف نہیں جاتا، اور جائے بھی کیسے، کیونکہ وہ تو آنی ہی آنی ہے. اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. جوانی کے جانے کا بھی انسان کو بڑا خوف رہتا ہے، کسی بھی بوڑھے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا بھی حال اس جیسا نہ ہو جائے، اور وہ تو اگر زندہ رہے تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ان چیزوں کو دنیا میں انسان اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جنت نہیں. فرمایا اور تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی. یعنی جنت میں آرام ہی آرام ہے. اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کرے، دنیا میں اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں. اور اگر آپ آج آرام کرتے ہوئے زندگی گزار گئے تو پھر کل مشکل نہ ہو کہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، جو لوگ بچپن میں پڑھتے لکھتے نہیں، آرام کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کر بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور جو بچپن سے محنت کے عادی ہوتے ہیں پھر ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے. جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، چمکتے چہروں والے. پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے. پھر وہ تدریجاً اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے، کسی قسم کی کوئی گندگی، پسینہ، غلاظت، بو،
کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی. وہ صاف ستھرے طیب ہی ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے. اور یاد رکھیے جو جنت کے بلند درجوں والے ہوں گے ان تک صرف وہی پہنچ سکیں گے. اگر ان کے کچھ دوست احباب نیچے والے درجوں میں ہیں تو ان سے ملنے کے لیے اوپر والے نیچے آئیں گے, نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے. وہ ان کی راحتیں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی راحتوں کا مقام کچھ اور ہوگا. تو اس لیے صرف جنت نہیں, جنت کے اعلیٰ ترین درجے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں, کیونکہ وہ نعمتیں وہی دیکھیں گے جو اس کے حقدار ہوں گے, باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے. جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا, اے جنوں کے گروہ, تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا, اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے, مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا, بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی دنیا میں شیطان اور انسان مل کے جو برے برے کام کرتے ہیں تو آخرت میں انجام بھی اکٹھا ہی ہوگا. اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے تھے. تو یہاں ظالم کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ ظالم کو دوست نہ بناؤ, اور عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اسے شر پہ ابھارتا ہے, خیر سے دور رکھتا ہے, اور یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے. اور گناہ جو ہے ظالم کو مزید گناہ گار بنا دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر اللہ ان سے فرمائے گا, اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے, ہاں ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں. یعنی آئے تھے وہ تو اپنا کام کر گئے, بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا, لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے, ماننا نہیں چاہتے تھے. یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا. جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے, جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے. ایک روایت میں آتا جنت کے 100 درجے ہیں, ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے. سوچئے پھر وہ آخری درجہ کہاں ہوگا. اور بعض روایات کے مطابق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں, ایک ایک آیت سیکھنے پر جنت کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, لیکن یاد رکھیے اس سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہے, کیونکہ یہاں فرمایا مِّمَّا عَمِلُوا, اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے, یعنی جو قرآن انہوں نے سینے میں محفوظ کیا وہ ان کے عمل کا حصہ بنتا گیا اور اس کے مطابق کام کرتے گئے. جو کچھ معلوم ہوا وہ کر لیا, کرتے گئے اور اس عمل کی وجہ سے درجے بلند ہوتے گئے. اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی سب کے اعمال سے بخوبی واقف ہے. تو اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو اپنے عمل کو دیکھیں کہ کس کام میں آپ کتنے آگے ہیں, نمازیں کیسی ہیں, روزے کیسے ہیں, زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی شوق اور خوشی سے اور وقت پہ دیتے ہیں, صدقات کتنے دیتے ہیں, خیر اور بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں, نیکیوں میں کتنے آگے بڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, یعنی تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں پکڑ لے فوراً اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. لیکن کتنا مہربان ہے وہ رب جو ایک کے بعد ایک دن ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کر لیں, مہلت پہ مہلت. اور جس کی عمر 60 سال ہو جائے پھر اس کے پاس تو کوئی عذر بہانہ رہتا ہی نہیں. اللہ نے اس کو جینے کے لیے بہت سارے دن دے دیے اور بعد میں تو انسان بونس پہ ہی جیتا ہے. فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت, وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی کہیں بھاگ کے چھپ نہیں سکتے. سب پکڑے جاؤ گے, سب سامنے لائے جاؤ گے, سب کا حساب ہوگا.
آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، سورۃ الانعام ہے نا، تو انعام کا ذکر ہے اب کہ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، یعنی غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دیا، اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی کچھ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کی نظر۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا یعنی بتوں کا ہوتا، وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم ہوتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہوتی، پیداوار ناقص ہوتی یا کوئی جانور مر جاتے، تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کے اس کمی کو پورا کر لیتے، یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، اپنے ہی بچوں کو مارنا، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں یا پھر غلط عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، درست سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، یہ وقف ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں، یعنی اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی وہ انہوں نے حرام کر دی اور حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے۔ اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، بوجھ نہیں لاد سکتا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، حالانکہ پیدا ان مویشیوں کو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور یہ سب قانون اور دین انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ پر افتراء ہے، اور اللہ ان قریب انہیں ان کی افتراء پردازیوں یعنی جھوٹ گھڑنے کا بدلہ دے دے گا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پہ حلال ہے، خود سے خود، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ بیچاری عورتیں ہر دور میں محروم رہی، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد عورت سب کھا سکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یعنی جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو اپنی اولاد کو مار ڈالے اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دے، پھر وہ ہدایت پہ کیسے آ سکتا ہے جب اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو کہ میرا بچہ ہے میں جو چاہوں کروں؟ نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تمہارا اختیار نہیں کہ تم اسے قتل کرو۔ تو یاد رکھیے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے من گھڑت طریقوں کو دین کہنا دین نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ جیسے بدعات کرتے ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ سیرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی وہ کام کیے ہی نہیں، بعد کی جنریشنز میں خود بخود انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا، تو ایسی چیزوں سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا اس کام کے کرنے کا۔ تو کوئی اپنے اوپر خود سے خود پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو دین بنا رہا ہے، تو یہ دین نہیں، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں، ناراضگی آتی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس اس محنت سے اللہ کا غضب حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جب آپ دین، ثواب، عبادت سمجھ کے کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، اس کو عبادت کہا بھی ہے یا خود سے خود بنا لیا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں
دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی جو چھتریوں پہ چڑھائی جائے، نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے. ان دو پھلوں کا خاص طور پر ذکر ہے قرآن میں، بہت ہی نیوٹریشس ہیں، فائدہ مند ہیں، جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. ایسے پھل جو ہیں یہ غذا بھی ہوتے ہیں اور ان میں علاج بھی ہوتے ہیں. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو. یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے، تمہارے پاس ڈھیروں باغات ہو، کیونکہ باغات والوں کی آمدنی بہت ہوتی ہے، تو انہیں کس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ یہ ساری آمدنی اپنے اوپر ہی نہ لگا لیں، بلکہ اس میں سے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، وہ مقرر حصہ ادا کریں جو زکوٰۃ کے علاوہ عشر وغیرہ کی شکل میں ہے، اور بے جا خرچ نہ کریں کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آتا ہے تو فضول خرچیاں بھی بڑھ جاتی. جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے. لیکن جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان کبھی ضرورت کا اور کبھی ضرورت سے زیادہ بھی بس پھینکتا چلا جاتا ہے دولت. زہری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ نہ کرو. تو اسراف کیا ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. مثلا ایسا لباس بنانا یا اتنا قیمتی لباس بنا لینا کہ انسان حقداروں کا حق ہی بھول جائے اور سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالے. شادی کے دن لاکھوں کا صرف ایک جوڑا بنا کے سارا مال اپنے اوپر ہی ڈال لینا، یہ اسراف کی بدترین قسم ہے. ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی. یعنی دین کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کر سکے کرتے چلے جائیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے. یعنی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں، اللہ کی نافرمانی اور ناپسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسراف ہے کیا. اور اگر کوئی ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہی کرتا. فضول گیا نا اس کا مال، کہ اس مال کے ذریعے اس نے اللہ کا غضب حاصل کیا. پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف جو ہے یہ عقل اور بدن کے لیے نقصان دہ ہے. یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں. اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایک بزنس بن گئی ہیں، تو انسان بعض اوقات جا کے ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، اتنا کچھ خرید لیتا ہے جو اس نے نہ کھانا نہ پینا نہ استعمال کرنا. اور چائے کی یہ قسم بھی بڑی اچھی، یہ بھی لے لیتے، وہ بھی لے لیتے، یہ فلاں چیز یہ جوس بہت اچھا ہی فلاں. پھر کھانے والے تو آپ ایک دو ہی ہوتے ہیں نا گھروں میں، کوئی بڑے فیملی سب رہی نہیں، تو پھر آپ سب کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے، ایکسپائرڈ، وہ بن میں جا رہا ہے، وہ بن میں جا رہا ہے، وہ نالی میں جا رہا ہے. یہ سب فضول خرچی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کیا آپ اسے استعمال بھی کر سکیں گے تو ضرور لیں. فائدے کی چیز ہے، کھاؤ پیو. لیکن اگر استعمال نہیں کرنا اور پھر بن میں پھینکنا تو اس پہ پوچھو گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو فخر اور مباحات اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جو اپنی دھاک جماتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں خرید کر. حیثیت نہیں، پھر بھی مانگے تانگے یا مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے بیگز خریدنا جو ہزاروں میں ہوں. حالانکہ ایک معمولی کوالٹی کا بیگ جو ہے اس میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی، لیکن چونکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے اس لیے اس پہ خرچ کرنا اور کسی غریب مسکین کے ایک وقت کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو تیار نہ ہونا، یہ پھر اسراف میں آ جاتا ہے. ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے ہیں. عربی میں ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ بھی استعمال ہوتا ہے. تو 8 جوڑے سے مراد 16 ٹوٹل نہیں ہے، 8 ہی ہیں. تو زوج الگ الگ اسپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بھیڑ کے 2، بکری کے 2، یعنی نر اور مادہ. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ، کوئی دلیل دو. نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟
پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے. یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا. اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، جی آپ کورس کر رہی ہیں، آپ دورہ قرآن میں جاتی ہیں، تو مجھے اس مسئلے کا جواب دیں. اگر پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا بتا دیں، نہیں پتا تو معلوم کریں، ریسرچ کریں، جانیں، اہل علم سے پوچھیں اور پھر بتائیں، کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا بہت بڑا جرم ہے. اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، یعنی جن کو تم لوگوں نے حرام کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر قربان کی گئی ہو. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اسے معاف ہے، کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل میں یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں اہل عرب کے ان غلط قوانین کو ثابت کرنے کے کہ جو انہوں نے خود سے حلال اور حرام کے کچھ قاعدے بنا کر اللہ کی نعمتوں کو لوگوں پر حرام کر رکھا تھا، یا کبھی اپنے آپ پر بھی. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی، الا یہ کہ وہ پشت، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو. ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی تھی، اصلاً حرام نہیں تھی، دین ابراہیمی میں حرام نہیں تھی. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں مسلسل حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے اور کیا کھانا نقصان دہ ہے. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. یہ مشرک جواباً کہہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ جو دلیل ہے نا، اور یہ بات یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے، جب کہنا نماز پڑھ لی، جب اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے. بھئی آپ کب چاہیں گے؟ آپ بھی تو چاہیں. جو چاہتا ہے من جدہ وجدہ، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن جس کی اپنی نیت اور اپنا ارادہ ہی کھوٹا ہوتا ہے اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. آپ ان سے کہیے کہ تمہارے ظن کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، اللہ کے دلائل مضبوط ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی وہ زبردستی تمہیں ان دلائل کا قائل کر دیتا، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں. اس نے انسان کو آزادی رائے دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور ہدایت کی روشنی میں خود صحیح راستہ اختیار کرے. آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے، کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو کلام کو کلام کی شکل میں کنوے کیا جائے تو بات زیادہ دل پہ لگتی ہے. پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تفسیر پڑھیں، سمجھیں، جانیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو بات دل پہ جا لگتی ہے. تو یہاں پر
پڑھ کے سنانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے، سنایا کرتے تھے. آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک حرام ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ان کو ستانا حرام ہے. اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے. اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، مایوس کیوں ہوتے ہو. اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، فحش باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا مذاق، ننگی باتیں، خواہ یہ کھلی ہو یا چھپی ہو، یعنی کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں کرو یا پبلکلی کرو، دونوں طرح منع ہے. سب کے سامنے کرو یا چھپ کے کرو. اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو. اولاد کے قتل کو الگ طور پہ بیان کیا واضح کرنے کے لیے، اور پھر عمومی طور پر اللہ یہ کہ حق کے ساتھ ہو، جیسے قصاص وغیرہ میں. یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدن حکم دیا ہے. وصاکم بہ، وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، اس کی تاکید ہے، لازماً یہ حکم ماننے ہوں گے، شاید کہ تم عقل سے کام لو. تو یاد رکھیے کہ حلال و حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں، جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا ہے. اور یاد رکھیے حلال و حرام کی وضاحت عقل کی بنا پہ نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روح سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پہ بیٹھا ہوگا، کاؤچ پر، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی، بس جو قرآن میں وہ کافی ہے، بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا. تو حرام صرف قرآن سے نہیں پتہ چلتا، حرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کیا باتیں جن کا تاکیدی حکم ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بہت سی پراپرٹی ہے، وہ اب یتیموں کا مال ہے، تمہارا حق نہیں ہے اس پہ کہ تم بھائی ہو. اگر ماں باپ زندہ ہے تو کچھ ان کو جائے گا، باقی یتیم بچوں کے لیے، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یعنی یتیم کے حق میں، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اسے انویسٹ کر سکے، اس سے بزنس کر سکے، اسے صحیح جگہ پر استعمال کر سکے، نہ کہ ضائع کر بیٹھے. اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی وسعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، کسی کی طرفداری نہ کرو اگر وہ غلط ہے، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ غلط ہے تو انہیں غلط ہی کہو. اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. تم نے اللہ کا نام لے کے کوئی کمٹمنٹ کی یا اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے اور تم نے ان کو ماننے کا وعدہ کیا، یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ. یعنی ان احکامات پر عمل کرنے والے ہی سیدھے راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں. اور دوسری راہوں پر نہ چلو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ دلیل دے دیتے ہیں نا سبھی ایسا کرتے ہیں، تو یہ حجت نہیں ہوتی کہ سبھی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی، تفرقہ بھی ہو جائے گا اور تم صراط مستقیم سے دور نکل جاؤ گے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی برے انجام سے. پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی،
اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے بھی ڈرنا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ تو یاد رکھیے قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کسی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا، اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے اس کتاب میں نہ ڈرایا گیا ہو۔ تو اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بدولت گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جب تلاوت کرتا ہے انسان، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں۔ شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، خواہ بڑے بڑے مینشنز ہی کیوں نہ ہوں۔ فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس چیز پہ آئے، کوئی نیکی کا کام تو ہو نہیں رہا۔ شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو اکیلے اکیلے مل بیٹھ کے گھر والے جیسے بھی ہو، تلاوت ہو، تفسیر ہو، پڑھنا، سننا، علم کی مجلس قائم کرنا، یعنی گھروں کے اندر خود بھی ہمسایوں کو اکٹھا کر کے، اپنے بلڈنگ والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے دوستوں کو، چاہے مل کے کھانا بھی کھا لیں لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے، کیونکہ دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف دنیا کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، کھانوں کی ریسیپیز، بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے بزنس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے، چاہے ونس اے ویک، ونس اے منتھ، ونس اے ایئر، جس طرح بھی ہو۔ خود ذاتی طور پہ تو روز ہی پڑھنا چاہیے، ڈیلی مطالعہ کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے اس کو فرشتے ناپ لیتے ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یعنی ہم ان کی کتابوں سے بے خبر تھے۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، یعنی مانے نہ اور ان کو اوائڈ کرے۔ اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی مانتے کیوں نہیں؟ کیا فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے، یا خود آپ کا رب آ جائے، یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لینے چاہیے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟
آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو انہیں کو ہی جائے گا، تم نہ بھی کہو تو اپنے ہاتھ سے دینا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں اور لوگ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے۔ اب آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے۔ پہلا عمل کیا بتایا؟ صدقہ کرے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے، کھانا پکانا آتا ہے کسی اور کو بھی سکھا دے، اسی طرح کوئی اور کام آتا ہے تو دوسروں کو وہ کام ہی سکھا دیں۔ میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو، پھوڑنے رہا، اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے نکم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے، کچھ نہیں سیکھتے، نہ دین نہ دنیا، کچھ نہیں آتا، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ذلت اٹھاتے ہیں، ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں، ہر ایک کی نگاہوں میں حقیر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب یعنی مظلوم کی مدد کر دے۔ میں نے کہا اگر وہ ضعیف اور مظلوم کی مدد کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوالات ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری درجے کا بھی نیکی کا کام کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف بھی نہ دو۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پہ عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل کرا دے گی۔ یعنی نیکی کے کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوں، آگے بڑھیں کہ وہ کام ریپیٹڈلی کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے۔ جب لوگ فوت ہوتے ہیں نا تو پھر جو گواہیاں آتی ہیں، فلاں بڑا ہی سخی تھا، بڑے کھلے دل والا تھا، بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو آپ سوچئے آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، آپ کس نام سے جانے جائیں گے؟ یہ نہیں کہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، نہیں، کون سا کام ایسا ہے جو آپ دل لگا کے کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا کہے برا کہے، آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے اندر بہت سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، بہت ذہانت ہوتی ہے، ہمیں کام بھی آتا ہوتا ہے، ہم کرنے لگتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں اوفینڈ کر دیتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے جو نیکی کا کام کرنے والا ہو وہ ثابت قدم ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے بلند درجے اسی کے ہوں گے جو ان باتوں سے اوپر اٹھے گا۔ کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ پہ تنقید کرے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ کی نظر میں آپ کا بلند مقام ہی اصل بلندی ہے۔ لوگوں کے دل تو بدلتے رہتے ہیں، لوگ آج تعریف کریں گے، کل تنقید شروع کر دیں گے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ان سے اپنی ججمنٹ لیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ کون ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، یعنی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لیا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، یعنی گروہ بندی سے آپ بیزار ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی، 1 ملٹیپلائی بائی 1 equal to 1، جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بندوں پر بڑا ہی احسان ہے، حتیٰ کہ اس احسان کی مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے۔
ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان کر دیا، پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیت کر لی لیکن عمل نہ کر سکا، کوئی مصروفیت آڑے آ گئی، کوئی اور وجہ بن گئی، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، وہ بھی لکھا گیا۔ اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا، کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لی۔ بری نیت تھی لیکن چھوڑ دی تو اس پر بھی نیکی مل گئی۔ یہ ہے نا اللہ کی رحمت اور فضل۔ اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اس ریشو کے ساتھ بھی کسی کی برائیاں نیکیوں سے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے تو ہمیں نیکیاں کمانے کے کھلے موقع عطا کیے اور ایک ایک نیکی کو پہاڑ بنا دیا، تو پھر بھی اگر کسی کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں ہی اس نے زیادہ کی ہیں تو پھر واقعی وہ برائی شخص ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے، چاہے ہماری نماز ہو، جسمانی عبادات ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، مالی عبادات ہو، زندگی پوری کچھ بھی ہم کریں، چاہے ہماری موت کا وقت ہو، ہر موقع پر اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے ہیں۔ تو نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے، اس کی تمنا رکھنی چاہیے کہ زندگی میں بھی اچھے اچھے کام کروں اور موت کے وقت بھی اللہ کو راضی کر کے جاؤں، یعنی میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو، اور مروں تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے مروں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، معبود۔ اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، اپنے کیے کو خود ہی بھگتنا ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، یعنی بندوں میں فرق رکھا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے
کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے. جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ ان کو ریمائنڈر ہو، یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں. لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، کم ہی تم نصیحت مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے. تو یہ عافیت کی دعا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ غافل ہوں، رات کو آنکھ کھلے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرے. پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں. جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی شوہر بھی، بیوی بھی، حتیٰ کہ غلام بھی. پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے. آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے. اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے. یاد رکھیے میزان برحق ہے، والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال تولے جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، اور بعض میں اعمال نامے تولے جائیں گے، اور بعض میں یہ کہ اعمال شکل اختیار کریں گے، جسم بن جائیں گے. اور جیسے ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جائے گا تو وہ پہاڑ رکھ دیا جائے گا میزان کے اندر، اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، بس اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا، اتنا بڑا ترازو یہ کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق. یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی، زمین آسمانوں جتنی نیکیاں کر لیں تو ان کو تولنے کے لیے بھی میزان موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے اس پلڑے میں کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، کہ اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور کتنا نافرمانی میں. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکی والے پلڑے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اللہ نے بنی آدم کو زمین میں چھوڑ دیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی، لیکن انسان نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے. اور افسوس یہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی ہے، اتنی اللہ سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی کاریگری ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہ بھی اپنی عقل سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا، یعنی بڑا چھوٹا ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا. تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں چھوٹا ہی بن کر رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے نہیں ہوا کرتے. بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے.
کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، یعنی مجھے زندگی دے دے. تو ابلیس اس وقت سے مرا نہیں، قیامت تک اس کو زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے بہکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے ابلیس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو کتنے بھی ہم گناہ گار ہوں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں. ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو الزام دیا، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا. یاد رکھیے اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا. لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. تو یہ بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کے ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ہر راستے پہ بیٹھتا ہے. ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، بہکاؤں گا انہیں اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، یعنی نافرمانی کی راہ پہ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یاد رکھیے سارے غم و پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے. نعمتیں نظر نہیں آتی، نعمتوں پر خوشی نہیں ہے، جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اس کے لیے رونا روتے رہتے ہیں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور وار ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا. تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا، اوپر کا اور نیچے کا. تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے. تو ابلیس نے اپنے رب سے کہا عز و جل سے مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. موت کے وقت بھی بہکاتا ہے. تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اللہ آخر تک ہمارے ہوش حواس اس طرح قائم رکھے کہ ہم توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں اور شیطان دشمن کے پندے سے نکل جائیں. کیونکہ اس وقت بھی بہکاتا ہے تمہیں تمہارا علم کام آ گیا، تم تو بڑے نیک تھے، تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے. یاد رکھ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. استغفر اللہ. تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بس ایک درخت سے روک دیا گیا، باقی سب آزادی. اور یہ سب امتحان کے لیے ہو رہا تھا. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا. لباس انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے. اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے. گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہیں تو لوگ نفرت کریں، لیکن شیطان نے ان کے لیے ایسی چال چلی کہ ان کا لباس اتر جائے. تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. کیسا دھوکہ دیا، بھلوا دیا کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں یہاں. تو یاد رکھیے آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں. یہ کتاب ہے عربی کی، اس کا ترجمہ اور اس کے آڈیوز وغیرہ موجود ہے، مقائد الشیطان کی، شیطان کیسے کیسے چالیں چلتا ہے. تو ہم سب کو اپنے دشمن کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے. وقاسمہما، پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی
کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں. سبحان اللہ، سخت جھوٹا، لیکن جھوٹی قسم کھا کے تسلی دلا رہا ہے. چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پہ مائل کر ہی لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فلما ذاق، بس چکھا ہی تھا، ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا تھا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، چکھا ہی تھا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں. وہ نورانی لباس، جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پہ چپکانے لگے، کیونکہ حیا فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے فرق شیطان اور انسان کا، کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اکڑ گیا اور ڈٹائی کی. آدم اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے رب کو راضی کر لیا. ہمارے سامنے یہ دونوں راستے ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ غلطی نہ کریں، غلطی ہوگی ہم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی پھسلن ہو جاتی ہے. جب کوئی پھسل کے گرتا تو کیا وہ چاہتا ہے کہ پھسلے؟ نہیں، پتہ نہیں چلتا. اسی طرح انسان سے بھی بھول چوک ہوتی رہتی ہے، پھسلن ہے اس راستے پر. لیکن مومن پھسلنے کے بعد وہیں لیٹ نہیں رہتا، اٹھ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جھاڑتا ہے، اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو اس کو اتارتا ہے اور صاف ستھرا ہو کے دوبارہ اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے. جبکہ شیطانی روش کیا ہے، شیطانی طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے اکڑ جاؤ، تعویلیں دو، دوسرے کو بلیم کرو، جیسے شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. دوسروں کو بلیم کر کر کے خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، یعنی معافی بھی چاہیے اور رحم بھی چاہیے، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے. پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، مریخ پہ نہیں جانا، اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ زمین ہی ہے. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے. لباس کے دو مقاصد بتا دیے گئے، ستر کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی بھی. اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں. بخاری میں بڑا خوبصورت باب ہے کتاب اللباس، اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. خبردار کیا جا رہا ہے، وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے. ان کو نکلوایا تھا کہیں تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کرے. اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے. تو دنیا میں شیطان کو انسان پہ قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے، یعنی ریویلنگ ڈریسز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں کہ جن سے جسم ننگا ہوتا ہے. بعض اوقات شادی کے موقع پہ ایسے ڈریسز یا تو سلیو لیس یا آرگنزا وغیرہ کے بازو لگا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر. اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کے جس سینے کو ڈھانکنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اس کو عورت کی آزادی سمجھ دیا گیا. یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی کہاں کی. اس کے بعد جس طرح کی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد تو نہیں رہنے دیتی. جس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان کاموں سے، وہ آزادی نہیں ہے. عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے، اس کا تقویٰ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنا پر مقام پیدا کرے، نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کی نظر میں جچے اور دوسروں کے لیے ایک زینت کا سامان بن جائے.
تو تنگ لباس یا چھوٹا لباس یا باریک لباس پہن کر انسان دراصل دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپٹ سا بن جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ایکٹ کر رہے ہیں، اس طرح بن رہے ہیں. پپٹ کیا ہوتی کہ آپ جس طرح اس کو چلاتے ہیں ویسے وہ چلتی. تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پہ چل رہے ہیں، جیسا وہ لباس پسند کرتے ہیں ہم وہ پہن رہے ہیں، تو پھر ہماری اپنی سوچ سمجھ کہاں ہے اور اللہ کا حکم کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے عورت کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران. دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں. خاص طور پر ہیئر سٹائل کی بات کی گئی ہے، اونچے سر. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے. مردوں کا بھی، یعنی کہ مردوں کو اجازت ہے، کیونکہ اہل عرب جو تھے ننگے طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان میں تم اللہ کی عبادت نہ کرو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم کیا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کرو، یعنی مناسب لباس پہن کر عبادت کرو. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ان پر خوب مسلط رہتے ہیں. اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، یعنی ننگے طواف کرنے وغیرہ کا طریقہ، اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تقویٰ کا خود ساختہ معیار. آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، اور پھر دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا. پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں، غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو وہ ان کو الٹا غلط قرار دیتے ہیں. اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، صاف ستھرے آنا چاہیے عبادت گاہوں میں، کیونکہ اس سے اپنی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی. جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھے لباس میں ہوتا ہے، تو پھر ایکٹیولی ورشپ کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت میں ایک نشاط ہوتا ہے. ورنہ سستی کے مارے اور یان کر رہا ہے اور تھکا ہوا ہے اور تو دوسرے بھی ساتھ اس کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں زینت کی بات جو کی گئی، زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک اور خوشبو ہے. لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو، اٹریکٹ نہ ہو اس طرف. پھر اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا، نہا کر آنا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال تراشنے کی ضرورت ہے یا انڈر آرم انڈر لیگز وغیرہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر کے صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا، یہی اس حکم کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے، یعنی اسپیشل ڈریس میں آؤ جو گھر میں نہ پہنو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوکنگ کر رہے ہیں، ساری خوشبو کپڑوں میں گھس گئی اور اسی کے ساتھ مسجد آ گئے اور خود بھی بیزار ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو
لیکن اسراف نہ کرو، زیادہ ضرورت نہ کھاؤ. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طب اس آیت میں ہے، یعنی انسان اگر اعتدال سے کھاتا تو بیمار نہیں پڑتا. بیماری ہوتی ہی بے اعتدالی کی وجہ سے، کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا اور کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لی، کبھی صرف ایک ہی طرح کی فوڈ کھا لی کہ وہ پسند ہے. جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ اگر کھانے کے وقت ان کو آئس کریم کا بول دے دو تو کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا، لیکن یہی اسراف ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. پھر طیب کھانا ہونا چاہیے، یعنی صاف ستھرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر یہ کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، را فوڈ ہوتی تھی، ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے. اب آگے آ رہے ہیں نا روزے، تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں، کھانے کے اوقات تنگ ہیں، تو اس میں اچھا سا مینیو پلان کریں کہ جس میں اس آیت پر عمل ہو سکے. کہہ دیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی انہیں حرام کس نے کیا؟ یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اعتدال کا حکم ضرور دیا ہے. آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے لیے اچھی چیز کھانا یا پہننا حرام نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، سامنے ہو یا چھپ کے، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، کچھ بھی، اور گناہ کے کام. سارے گناہ کے کام منع ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. اور ناحق زیادتی، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھنا اور اتنا غصہ دوسرے پہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. یعنی کسی کی بات کے جواب میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو بات برابر کی ہو گئی، لیکن اگر زیادہ کی تو وہ ظلم ہوگا، ناحق زیادتی ہوگی اور اس پر پوچھ ہوگی. اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں. اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا. شرک کے بھی آگے اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا ہے. تو فواحش کی کئی قسمیں ہیں. کچھ کا تعلق ذہن سے ہے، سوچیں، فحش سوچیں. کچھ کا جسم کی حرکتوں سے ہے، جیسے زنا وغیرہ. کچھ فحش جو ہے وہ ایکشنز میں ہوتا ہے. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی گندی چیزیں، چاہے اسکرین پر ہو چاہے نیکڈ آئیز سے سامنے ہو. زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو، گالی گلوچ وغیرہ. دل کا زنا یہ کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، یعنی برے کام کی، برے فعل کی، زنا وغیرہ کی. پھر شرمگاہ اس سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. اسی طرح تکبر، خود پسندی، ریا، نفاق، یہ بھی فحش چیزیں ہیں، یعنی حرام چیزیں ہیں جن کو دل میں رکھا جائے. پھر اسی طرح باتوں میں بےہودہ گوئی، فضول باتیں کرنا. مومن فحش گو نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سے سب سے زیادہ قابل مذمت، قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، فحش گفتگو. ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی چاہیے. ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بھلا اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے، یعنی جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے پیش کرے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، یعنی جو پیش کیا اس کو نہ مانے، جو نہیں پیش کیا اسے اللہ کا حکم بتائے.
ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا، اپنے کیے کو بھول جائیں گے. اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی. جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیشرو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ تمہیں بھٹکانے کا سبب بنے اور تم دوسروں کو بھٹکانے کا. اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی ان کی روحیں اوپر نہیں جا سکتی، واپس پٹخائی جاتی ہیں اسفل سافلین میں، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور یہ تو پاسبل ہی نہیں. اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے. یہ ہے جنت کی اصل خوبصورتی، دل صاف ہوں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی. یاد رکھیے جس گھرانے میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کٹیا بھی ہو، وہ جھونپڑی بھی ہو، وہ بڑی وسیع ہوتی، اس میں بڑی خیر ہوتی، اسے بڑا لطف ہوتا ہے. اور بڑے بڑے مینشنز میں اگر لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہی بند ہو کر رہیں اور کوئی کسی سے بات نہ کرے، کوئی کسی کو دیکھ کے مسکرائے نہیں، سلام نہیں کرے، تو وہ گھر تنگ ہوتے ہیں. تو جنت کی خاص خوبی یہاں بتائی گئی. اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہو گئی تو ہم اسے نکال دیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انسان اچھے بھلے انسان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے، تو وہ بھی نکال دی جائے گی. جب پل صراط پار کر لیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل آئے گا، قنطرہ جس کو کہتے ہیں، اس پر لوگوں کو مہذب کیا جائے، حذبوا ونقوا، صاف ستھرا کیا جائے گا اندر سے باہر سے، کیونکہ میدان حشر کی طویل قیام اور تھکاوٹ اور وہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اندر سے بھی صاف باہر سے بھی صاف. اور یہی پر آراف ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی. اللہ اگر ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے، اور یہ قرآن یہی جنت کی راہ دکھاتا ہے. ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے، اس وقت انہیں آواز آئے گی، ندا آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. جنت کے لیے نیک عمل چاہیے، جنت میں جانے کے لیے یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ کام آئے گا. اور نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب کرے، اسی لیے جنت والے اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے. اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا. پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، یعنی کچھ تو جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ بیچ میں سٹک ہو جائیں گے. آراف والے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے تم پر سلامتی ہو. یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے.
یہ بھی انتظار کے مرحلے، انتظار کی گھڑیاں کتنی تکلیف دہ ہوتی. کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چیک ان فوراً ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، کچھ کو امیگریشن پہ بلا لیا جاتا ہے. تو جو لوگ سیدھے سیدھے نکل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کتنا رش کرتے ہیں، اور جو روک لیے جائے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تو وہاں بھی آراف والے ڈرے ہوئے ہوں گے. اہل جنت سے بھی بات کریں گے، ادھر جہنم والوں سے بھی کریں گے. وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں. کون ہے یہ؟ وہ جن کے نیک عمل زیادہ نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور جن کے برے عمل نہیں زیادہ تھے کہ وہ جہنم میں پھینکے جاتے. برابر کے ایکول ہو گیا سب کچھ، کانفلکٹ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا صحابہ جوں کے انڈے برابر بھی نیک عمل زیادہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا. وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی جن کو ہم ایسے ہی گنوا دیتے. چھوٹی سی نیکی ہم کہتے ہیں تو چھوٹی ہے، پھر کوئی بڑی کر لیں گے. نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جائیں. خالی وقت نہ گزارا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی، ذکر کیا. اب سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ذکر میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے. کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا جہنم سے بچا لے. تو چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی کاؤنٹ ہوں گی. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور یہ آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے، آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی. دنیا میں بہت لوگ تھے تمہارے ساتھ، بڑا جتھا تھا، بڑے جان پہچان والے تھے، اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑا کرتے تھے، تمہاری مال و دولت، اولاد، تمہارا سٹیٹس، آج کچھ بھی تو فائدہ نہ دیا. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کے کہا کرتے تھے اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ اگر دینا ہوتا تو دنیا میں بھی کچھ ملتا، کیونکہ دنیا میں وہ بدحال رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اللہ کی رضا میں. انہیں آج یہ کہہ دیا گیا آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم. اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے، اب ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپس میں، ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو. تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو، صدقہ دے دو ہمیں. اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، آج نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کیونکہ جہنم میں بھی بھوک تو لگے گی. یاد رکھیے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے تو انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پہ پانی ڈالو. بعض تابعین کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے. تو یہ پانی پلانا چاہے کسی گلاس میں ہو، اپنے گھر والوں کے لیے انڈیلنا. بعض اوقات ہم اس پہ بھی بڑے چلاتے، پانی بھی نہیں لے سکتے، ہم ہی بھریں، ہم ہی ڈالیں، ہم ہی پور کریں. کئی دفعہ جوس کے ڈبے فریج میں پڑے رہتے اس لیے کہ اندر سے کوئی نکال کے ڈالتا نہیں، ڈال کے پیش کر دیں تو پی لیں. تو نیکی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر پلاتے رہیں. اور پھر اس سے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں، نہریں بنوائی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن یا انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا. قیامت تک، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا پانی پلانا. اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے. 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جن کے پاس پانی تو مر بھی جاتے تھے پیاس سے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ پہ اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روکا ہوا تھا جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا.
تو وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے، علم کی بنا پر مفصل ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہے گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ ساری مخلوق، یہ ساری کائنات اس کی ہے، ان سب پہ اسی کا حکم چلتا، وہی چلا رہا ہے ان سب کو۔ تو بندے کو بائی چوائس اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کے بھی آداب ہیں، دعا میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو سنت سے ثابت نہیں۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا۔ اور خفیہ کا مطلب ہے چھپ چھپ کے رونا اور چھپ چھپ کے دعائیں کرنا، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں ہوتا، اور منافقین تو دھوکہ دے رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے ٹسوے بہاتے اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، حالانکہ اکیلے میں نہ کبھی روئے اور نہ کبھی ایسی دعائیں مانگی۔ تو چھپ کر رب کو پکارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ دعاؤں میں بہت محنت کرتے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں پکارو، چپ کے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو کے پکارو، چھپ کے پکارو، تاکہ آپ کا اور اپنے رب کا ایک 1-on-1 کنیکشن ہو۔ اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یعنی دعا مانگتے ہو مایوس نہ ہو، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے کوئی گناہ نہ رکاوٹ بنے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان، تقوی، احسان، اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کوئی نصیحت پکڑو۔ اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ زمین سے مراد انسان ہے۔ اچھے انسانوں سے بڑے پیمانے پہ خیر پھوٹتی ہے، اور جن کے اندر شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی خیر کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ مخالفین کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔
تو دو صفات ایسی ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر. اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام میں قبولیت اور برکت ہوتی ہے. نمبر 1 لوگوں کی سچی خیر خواہی، اور نمبر 2 علم. دل میں آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کی تنقید کے باوجود ان کی خیر خواہی کرتے رہے، وہ آپ کو تکلیف بھی دیں پھر بھی آپ ان کا بھلا سوچتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح طور پر علم بھی ہو، جان کر، علم حاصل کر کے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہے تھے. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوگے تو کل اس کے سامنے جا کر کیا جواب دو گے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے نبوت کے لیے. وہ جو اللہ کی نگاہ میں اتنے اچھے، وہ لوگوں کی نگاہ میں اتنے حقیر ہو گئے کہ وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے. تو اس سے دائی کو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے بہترین بندوں کو لوگوں نے اس طرح کے نام دیے کہ ہم تجھے کم عقل دیکھتے ہیں، انا لنراک فی صفاہا، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. حالانکہ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ کہ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے. تو پھر اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے اور اگر ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے زیادہ اچھے لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا. پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، پھر بھی انہوں نے خیر خواہی کی، پیچھے نہیں ہٹے. ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو جہانوں کے رب کا رسول ہوں. یہ ہے انبیاء کے اخلاق. قوم نے کہا، ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں. بس سٹاپ، فل سٹاپ. یہ نہیں کہا بلکہ تم بے وقوف، یہ نہیں کہا. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے. اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند یعنی طاقتور بنایا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تھا ان کی گمراہی کا سبب. کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. یاد ہے دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادا کے پیچھے کوئی نہیں چلتے. ہم میں سے کون ہے جو دادی والے کپڑے پہنتا ہے آج یا نانی والے کھانے پکاتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں ہم ایڈوانس ہو گئے، نئی نئی چیزیں سیکھی، نئے نئے تجربے کیے، نئے نئے کام کیے. اور دین کے معاملے میں فرسودہ رسمیں، پرانے طریقے، باپ دادا کے طریقے. عجب منطق ہے. اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ لے آ. ہود نے کہا علیہ السلام، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی خود بخود تم نے ان سے کچھ خوبیاں منسلک کر دی، بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا. جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ گنج بخش ہے اور وہ فلاں ہے. تو یہ تو خود بخود تم نے نام دے دیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے.
یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے. وہ اونٹنی ایک چٹان سے نکلی تھی. انہوں نے معجزہ مانگا تھا, اللہ نے بھیج دیا. اللہ کی زمین پر اسے چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ, ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا, کیونکہ وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی. معجزہ مانگ کے پھنس گئے. اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا, یعنی زمین میں تمہیں اٹھایا, تمہیں بسایا, تمہیں ترقی دی, تمہیں اس علاقے میں آباد کیا. تم زمین کے ہموار میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو. اتنا زبردست آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کا طریقہ تھا ان کا. لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو, یعنی جس نے تمہیں عقل, سمجھ اور یہ وسائل, ریسورسز اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھائے, اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. ہود علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا, کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ یعنی تم کیوں مان گئے ہو, تم کیوں صالح کے پیچھے جا رہے ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی ان سے جھگڑنے لگے. وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لانے والے ہو ہم اسے ماننے والے نہیں. سمجھنے کی, جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو ایمان کہاں سے آتا. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. کیا حوصلہ تھا ان لوگوں کا, کیا اکڑ تھی, کیا تکبر تھا کہ اپنے لیے عذاب مانگا. آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. بڑی بڑی عمارتیں انہیں کے اوپر گر پڑی. پھر صالح یہ کہتے ان کے ہاں سے چلے گئے, اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی, لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا علیہ السلام, تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. یعنی عجیب و غریب خواہشات تھی ان کی. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنی بستی سے انہیں نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی نصیحت کرنے والوں کو ہی ختم کر دو تاکہ کوئی برا بھلا کہے ہی نہ, کیونکہ وہ اپنے برے اعمال پہ فخر کرتے تھے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے. یہ بری قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جن گناہوں کی گندگی میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی, کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس بری قوم کے ساتھ تھی. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے. اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی, بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے, لہذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. لین دین میں ڈنڈی مارتے تھے. اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کی ہر راہ پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو, اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو. یعنی راستوں پر اس لیے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو, اور جو دین کی طرف آئے انہیں اس سے منع کرو. اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ. اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا, اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.